السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please pray after me. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. So I'll continue from where I left before Asr Namaz. That's I was talking about Qasida Burda Sharif. Yeah, it was a short break and break for Namaz. And it's a lesson in itself that whenever there is time for Namaz, we should have a break. Because when we are tired on the motorway, we take a break. When we are tired at the office, we take a break. So this is a refreshing break, not only physically but also, most importantly, spiritually. And it's not a break, it makes us, it takes us, it enjoins us with the divine spirits and the divine knowledge and the divine environment and the divine blessings of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. So I'll continue from where I left. Qasida Burda Sharif. Sallallahu alayhi wa sallam, 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 sallallahu alayhi wa sallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا. 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 آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا.
خیر الخلق کلہم آپ ہیں محبوب رب شافع روز جزا آپ ہیں محبوب رب اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب رب اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب رب اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ ہی ہیں آسرا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر خلق اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر خلق اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. I was praying Qasida Burda Sharif before Asr Namaz with the kids. And it was so soothing, so enhancing, so sweet. All of them were praying. And believe me, you will believe me and you will also agree with me that this particular Qasida Sharif, we can pray on and on and on. Go on without stopping. It's so spiritual. It immediately takes you to Medina. Where does this come from? Where does this spirituality come from? Because it is accepted, maqbool in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So those people who are maqbool bargah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, they, when we remember them, they take us close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when we are closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, invariably we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It's stated in Hadith Sharif, Anbiya ka dhikr ibadat hai. To remember the Anbiya Kiram, the prophets, is ibadat, is worship. Or awliya ka dhikr, salihin ka dhikr, kafare sayyi'at hai. Now this becomes a bit difficult for understanding. That what is kafare sayyi'at, what is salihin. Kafare sayyi'at, compensation for our sins. It compensates for our sins. In other words, if we remember the friends of Allah, those who are close to Allah, those who are maqbool in the bargah of Allah, tabaraka wa ta'ala, then by just remembering them, Allah forgives us. So in remembrance there is forgiveness. Then in obedience, that's a further step. If you remember them, Allah forgives us. So if we are obedient to them, if we obey them, if we follow them, then just imagine the status Allah gives us. Subhanallah. And today, along with praying Naz, I'm going to talk a few things. Because I always take this opportunity to send a message, pass a message on, not just praying Naz. Because it's easier for me to just keep praying Naz.
for 1 hour, 2 hours, 3 hours. That's not difficult. It just enhances the environment. It just beautifies the environment. It nurifies the environment. But at the end of the day, after you have done all the hard work, all the plowing, in the field, if you don't sow the seed, you're not going to get the fruits. So at least a small, short message has to be conveyed. And I envelop that message in the beautiful environment of Naats. So even if the message is hard to swallow, it's easy to digest because of the environment of Naats. So today, the topic, I'm not going to stick to one particular topic, but I'm just trying to hover around that. Like the aeroplanes hover around for landing. If they don't get the permission to land on the spot, they then take the circles of the city and then wait for the opportunity to land. And when they are given the go ahead, then they land. So we'll just have the look of the city, have an bird's eye view of the city, and then find the strip and then land. And then try to touch these topics which come with that. I will pray one ayat of Quran Pak, and then we will relate it alongside the Naat Khani, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. This is ayat from Surah Al-Baqarah. And what it says. First, the translation in Urdu. And you can see that on the screen as well, which is there for you. बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन का बदलते आना और कश्ती के दरिया में लोगों के फ़ायदे लेकर चलती है, और जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा कि मुर्दा ज़मीन को उससे जिला दिया और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं की गर्दिश और वो बादल कि आसमान के बीच में हुक्म का बांधा है, इन सब में अक्लमंदों के लिए ज़रूर निशानियां हैं. Allah subhanahu wa ta'ala says, verily the creation of heavens and earth and coming of night and day alternately, and the boat that sails in the river for the benefit of the people, and that which Allah sends down of water from heaven and revives the dead earth thereby, and scatters all kinds of beasts therein, and the change of winds and the clouds, that is obedient between heaven and earth. In all of them necessarily are signs. There are signs for the wise people.
Signs of Allah. Everywhere we find signs of Allah. But the thinking has to be right. The vision has to be right. If we look at the skies, we see the sun and the moon, and we say, wow, how beautiful is the moon, how bright is the sun. Instead of saying that, if we inculcate the habit of saying Subhanallah, how great is Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the sun and the moon. So invariably it gives us the thinking that whatever bounties are scattered around us, those are all the creations of Allah. And then in everything we look for signs of Allah. And we never part ways from the divine path of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. Everything is in mind. Everything is in mind. That gives me a thing which comes to my mind for elaborating my point. Everything is in mind. How you think about it. How you think about it. You must have heard about the king Akbar the Great, who ruled India. Yeah. And he had one companion, Birbal. And there are so many famous incidences of the wisdom of Birbal. He was very wise, very clever, very apt, on the spot. He used to have solutions for every single problem the king used to pose in front of him. The king used to throw some questions, and Birbal used to come with solutions. Sometimes the king used to give death penalties to many people, and Birbal used to come with some ideas to get rid of them for those people, to make Basha, the king, realize that whatever he has done is wrong. So one day Basha, the king, was wandering about outside, and it was very cold. Very cold. Like in England, you have minus 10, minus 15 in the winter. I have seen that. Snow everywhere. But it wasn't that cold. It was India. But it was really, really cold. Now this is summer for you, but winter for me. Right? You say it's pleasant, man, it's 10 degrees, it's fine. I say, oh, I'm shivering. Because I'm not used to these conditions, right? So it was very cold in Delhi. And the king was just having a walk in the park. And suddenly something came to his mind. And he said, Birbal, in this cold, shivering cold, is there any brave person who can stand in the pond, in a lake, in a talab, overnight, this neck deep in water? I will reward him with gold. Birbal said, okay, let us announce it in your court and see if someone comes. So the king announced it in the court. And there was one poor man. He was very, very, very poor and finding it very difficult to meet two ends for his bread and butter. So he said, let me try my luck. If I can survive in that cold water, chill water, for one night, then that is going to eliminate my whole house, because I will be getting gold as a reward from the Basha, from the king. So he went there. And believe me, he spent one whole night in that cold water, ice cold water, neck deep. When in the morning he came to the court of Basha, the king Akbar, and told him, Basha Salamat, I have done it. So Basha asked him, the king asked him, how could you manage it? It was chilly, it was ice cold. How could you stand whole night with that cold? How could you stand it? He said, Basha, O king, I was standing in that water all night, neck deep water, cool water, cold water, and I just kept staring at the lamp which was there in the window of your mahal, in the palace, and just kept staring at it, and that gave me the energy, so I could stand there. Basha said, I'm not going to reward you, because you got heat from there.
It was so far away, but you know kings, how they think. It's their whims and fancies. If they feel it's right, it's right. If they feel it's wrong, it's wrong. Say, I'm not going to reward you because you got the energy and the heat from that lamp. So that's why you could stand it. Otherwise, you couldn't have. So I'm not going to reward you. And he was disappointed, so disappointed. He started crying, "Oh king, please mercy, mercy. I was barely able to stand there in that cold water. It was not possible for me. And it's not possible that the heat carries all the way from your palace to my mind, my head, my body. Is it possible? It's not possible." But king wouldn't listen. So he went up to Birbal and said, "Birbal, see what Basha has done, what the king has done." Birbal said, "Don't worry, I will solve your problem. I will solve your problem." And from that day onwards, Birbal didn't come to the court. He started remaining absent. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, a week. And the king was used to Birbal, innit? He used to have his company all the time. Birbal this, Birbal that, Birbal what? Birbal solve this, that. If the minister is not there, what the king is going to do? Because most of the problems he used to divert it to Birbal. But he was not there. So he sent some people. Asked, what has happened to Birbal? Why is he not coming? Why is he not turning up to the court? So Birbal said, go and tell the Basha that I'm cooking some khichdi. So as soon as the khichdi is ripe and over, ready for eating, I'll come. So the king said, so how much time does it take for a khichdi to cook? Hardly 10 minutes, 15 minutes. It's been 1 week. What kind of khichdi is he cooking? What kind of rice is he cooking? So then ultimately the king decided, yes, I will go and see what he's doing. He went there and he was amazed to see Birbal was having a fire down there on the ground, and the pot and the vessel in which he was cooking the rice, it was right up there at the top of a pole. And he was just burning the fire on the ground and waiting for the khichdi to cook. So the king said, "Oh Birbal, what are you doing?" He said, "I'm cooking, Basha Salam, I'm cooking." "But how are you cooking? The fire is on the ground and the vessel is up there at the top of the pole. How you suppose the heat is going to reach there and is never going to be cooked? You can't never cook like that." Said Basha, king, if the heat from your lamp could reach to that poor man in the cold water and give him the energy to stand all night, why this khichdi can't be cooked here? You understand? And that's how he made him realize that whatever he was thinking is wrong, and he made him give him reward. Right? This is how everything is in mind. I was trying to prove. Everything is in mind. If you feel that the heat is reaching, you feel that it's reaching. Because the poor man, he just stared at the lamp and he felt that the heat is coming to him. That gave him the power to stand. Right? The energy. It wasn't coming at all. Practically it wasn't there. But in his mind it was there. So think positive. Bolo Subhanallah. Come on, man. If you think that this is something very appropriate, then say Subhanallah. And if you don't think, then it is in mind. So you don't want to say. So say Subhanallah. So this is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala is Allah subhanahu wa ta'ala is revealing us, that inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. Now Allah is describing all the signs around us. And all these signs we see all day and all night. Every time we walk out or we walk into our houses, we see so many signs of Allah, so many ayats of Allah. But we never ever think about them, that these are the ayats of Allah. These are the signs of Allah. Not merely the gardens and the fruits and the flowers and the lawn and the houses and the stars and the mountains and the rivers and the birds chirping in the morning. What are all these things? These are the signs of Allah. Bolo na. Aur pyar se bolo. Wal fulki allati tajri fil bahr. And the boats, kashtiyan, jo pani mein
تیرتی ہیں. They sail in the river. بما ينفع الناس, for the benefit of the people. These are for the benefit of people. Every single creation is for the benefit of insan. And why is insan created? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا فرمایا مگر ہماری عبادت کے لیے. Now what is عبادت؟ نماز is عبادت, روزہ is عبادت, زکوٰۃ is عبادت, حج is عبادت. In every عبادت we do, we perform. One factor is common. It's all about giving. It's all about giving. And mind you, in our life, there is one principle. You must have learnt it in school. It's always give and take. It's never take and give. You know what I mean? It's always give and take. For example, in a school or a college, if a student approaches his teacher and says, "Teacher, give me 90% marks, then I will work very hard." Is it going to work? Give me 80% mark, give me 99%, and then later on I'll work very hard. The teacher would say, "No, student, no, child, it's not going to happen. First work very hard. Write your paper. Then I will correct it, assess it, and then I'll reward you the marks." It's always give and take. But what is happening is, in this world, we always want to take and never want to give. Sometimes unknowingly, unconsciously, we don't want to give. We want to take. I want this, I want that, I want that, I want that. But first, give. If you want the sawab, pray namaz. Just give. Then Allah gives you the sawab. If you want to plant one tree in Jannah, say Subhanallah. It's always give, then take. I don't want to prolong my talk because I know that you want to listen to my naats. So after proving this, inshallah, I'll come back to this point if I get some time. Let's pray naats. Sallallahu alayka ya Rasulullah. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ قلت حیلتی
انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بھلی کر دو میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بھلی کر دو سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ شفاعت کا سوالی ہوں میں رحمت کا شفاعت کا سوالی ہوں میں رحمت کا اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بھلی کر دو میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بھلی کر دو سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ تصدق غوث اعظم کا توسل آل حضرت کا تصدق غوث اعظم کا توسل آل حضرت کا بقیے پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ بقیے پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو انہی کا
کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ، انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ۔ تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری، تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری، اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ، اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، بولو ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ صلی چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ Yes, we can do it. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ آگے تشریف رکھیں اور آپ سب مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ I'll start this session with Kalam al-Imam, Imam al-Kalam, Kalam Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, Imam Ahmad Raza Fazil Barelvi alayhi rahmat wa ridwan, and his evergreen Kalam, which is my favorite, at the top of the list after Qasida Burda Sharif. I really love this Kalam, subhanallah, which is a combination, a garden of 4 different languages. 4 different languages at the same time, and gives right to a beautiful Naat Pak, subhanallah. Al-bahru ala wal-mawju tagha من بے کس طوفان ہوش روبا، من بے کس طوفان ہوش روبا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، منجدار میں ہوں یا رسول اللہ، منجدار میں ہوں یا حبیب اللہ، منجدار میں ہوں یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم
یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے جگ راج کو تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا انا فی عطشی وسخاک اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم رم برسن آرے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا انا فی عطش وسخاک اتم گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم بولو اے گیسوئے پاک اے ابر کرم چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے یسوع چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے یسوع اور بڑھ کر شکن ناز پہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے یسوع ہم سیاہ کاروں پہ یا رب پیشے محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب پیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے یسوع سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے
سو تل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض سے لوٹاتے ہیں ستارے گیسو، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک بولو اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم 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 رم 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 جم، برسن ہارے رم جم 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 رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی میرا جانا، دو بوند ادھر بھی میرا جانا. What is this rim-jim? The shower of mercy of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. The droplets are falling upon us, and Allah Hazrat is asking, Ya Allah, Ya Rasul Allah, at least 2 drops for me. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، not to at least 1. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. برسن ہارے رم جم. Now next time you walk into the rain outside, then think of this Naaz Sharif. رم جم رم جم رم جم رم جم 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 رم جم رم جم رم جم رم جم. It's raining. رم جم 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 رم جم، بولو رم جم. أنا في عطش. I'm thirsty يا رسول الله. I want some water يا رسول الله. وسخاك أتم. You are the most generous. Your generosity is at the top يا رسول الله. No one else is as generous as you. أنا في عطش وسخاك أتم. أي گیسوئے پاک اے ابر کرم. Allah Hazrat Imam Ahl Sunnat is giving the example of the zulf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as if it is a cloud of mercy. Subhanallah. Rahmat ke badal hain, jaise gesu lehraye hain. Subhanallah. Because Allah Ta'ala says, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ. وَاللَّيْلِ. What is this وَاللَّيْلِ? Read Quran, read tafsir of Quran. وَالضُّحَى is the chehra of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the glowing face of Huzur sallallahu alaihi wasallam. And وَاللَّيْلِ is the zulf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أَنَا فِي عَطَشٍ وَسَخَاكَ أَتَمْ. That is why the kalam of Allah Hazrat Imam Ahl Sunnat is tafsir Quran. Subhanallah. It's tanweer hadith kareema. Subhanallah. It's not any fiction, it's perfection. Subhanallah. أَنَا فِي عَطَشٍ وَسَخَاكَ أَتَمْ. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. ابر means cloud. ابر کرم. برسن ہارے رم جم رم جم. Now this أَنَا فِي عَطَشٍ وَسَخَاكَ أَتَمْ, this is Arabic.
I told you this combination of 4 beautiful languages. No one else in this world has written a kalam like this, except for Imam Ahmad Raza. Subhanallah. Ay Gesue Pak, ay Abrikram. This is Urdu. Bar san ha re rim jim. This is Persian, Farsi. Do boond idhar bhi gira jana. It's a khadi boli from UP. Subhanallah. Bolo na, Subhanallah. Bar san ha re rim jim. Bar san ha re rim jim. The droplets are falling, Ya Rasulullah. The rain is coming down, Ya Rasulullah. Do boond. At least give me 2 drops. And that will be enough for me. Do boond idhar bhi gira jana. Do boond idhar bhi gira jana. Barsan hare rim jim. Enjoy. Rim jim barsan hare rim jim do boond idhar bhi gira jana. Do boond idhar bhi gira jana. بس خامے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے جگ راج کو تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. You want more? Are you sure? جی انشاءاللہ عرش کے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. معراج کا مہینہ ہے نا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Before we proceed further, just one more thing we learn. Continuation with the topic. It's all about giving. First give, then take. It's never take and give. It's always give and take. So I'll just quote one more ayat from, and you can you see that? Is it possible? No? Okay, I'll pray it. If you can't show it, I can pray it. No problem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Why I am trying to do all these things is to inspire all the youngsters to try and learn and read Quran and try to understand. Because I know, because of the inspiration of the Naaz Sharifs, everyone likes Naaz Sharif. So why not Quran? One step further. Let's go one step further and try and read Quran-e-Pak. It's all about giving. حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. انگلش. The months of Hajj are known. Then whoso determines to perform Hajj in these months, then there should be no mention of copulation before women, nor any sin, nor quarreling with anyone till the time of Hajj. And whatever good you do, Allah knows it. And take necessary provision. Now this is what I want to say. The ayat before is describing about the sanctions Hajj imposes on you. When you put on the ihram, there are certain sanctions upon you that you cannot do this, you cannot do this, you cannot do this. Do's and don'ts. But the next thing is, it's all about give and take. Here comes the ayat. And take necessary provision with you. The best provision is piety, and remain fearing me, O men of understanding. وَتَزَوَّدُوا. Take provision with you. Take provision with you. Now why this verse was revealed? You will find many people talking about verse numbers and chapter numbers and line numbers. They always quote the ayats, but they don't go into the ayats. Don't find the reason for revelation of those ayats. Why this ayat was revealed. And they sometimes quote out of context and try to convince you something else. That's where we have to be very alert. If someone is praying some ayat, go to ulama ikram and ask them. He's trying to prove this point from this side. Is it right? Is it the right context of this ayat? Otherwise, there is always possibility that the generation will go astray and gumrah. So always be alert. Now Allah says, وَتَزَوَّدُوا or tosha satlu. Take provision with you. Now why this verse was revealed? In those days, people used to perform Hajj on foot, on horses, on animals. There were no provisions, there were no vehicles like cars or aeroplanes or something like that. Certain Hajis from Yemen, they used to travel for performing Hajj. And what they used to say, we don't need to take any provision with us. No food, no clothes, no saman, nothing. Why? We are the guests of Allah. Right? We are the guests of Allah. So why should we take these things with us? Allah will give us. It seems nice, isn't it? Seems very nice. But Allah is warning you. Mind you, take provision with you. Take it with you. I am with you. But I have given you the means. Why don't you take it? Why don't you be dependent on others? Now the ultimate result was that, ultimately लोग कहते हैं ना कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कभी कभी तंग दस्ती कुफ्र तक ले जाती है. If you don't have anything to eat, then it's possible that you will go somewhere else.
deviate from the right path. So the Yemeni people, they used to perform Hajj when they started the safar of Hajj, the journey for Hajj. They did not used to take anything with them. And finally, when it was time to eat and nothing with them, they used to suffer from hunger. Then they used to do two things. या तो वो भीख मांगते थे, they used to beg in front of people, or they used to loot people. क्या करते थे? लूटते थे लोगों को, छीनते थे लोगों से. So Allah said, don't do this. हाथ मत फैलाओ, किसी के पास मांगो मत और किसी से छीनो मत. Take the provisions with you so that you have the upper hand, so that you can provide to those who are needy. Don't beg. Don't snatch anything away from anyone. This is not the character of a Muslim. It's always about giving. Bolo na? Tadap ke bolo. Always about? It's all about giving. Now when it comes to the youngsters, the youth, you would say that we give them everything. Food, clothing, shelter, education, everything. But the most important thing is your time. Give them the time. It's all about giving. Investment in everything, you want to reap the harvest. But if you don't invest your time, their time will be somebody else's. And if they spend time with somebody else, they will go with somebody else. So why are we conducting these ijtimas? Today's ijtima and the ijtima the next weekend in Preston. Spend some time with them in the right environment, the right spirit, the right spirituality, the right character, the right people, the pious people, the ulama ikram, the awliya ikram. Yes, we might find some awliya ikram there, because if 40 people are there, 40 Muslims, one of them is awliya ikram. Subhanallah. Bolo na? तड़प के बोलो. चलिए चलते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं. छोड़ कर आपका दरबार मैं फिर क्या देखूं. अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. बोलो ना. अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. जलियां देखूं सुनहरी, कभी रोज़ा देखूं. जलियां देखूं सुनहरी, कभी रोज़ा देखूं. टिकटिकी बांध के मैं गुंबद खज़रा देखूं. टिकटिकी बांध के मैं गुंबद खज़रा देखूं. अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. अल्लाह. अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. और मदीने जाकर क्या करूँगा? उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते. उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते. उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं
غلاموں کا مچلنا دیکھوں، عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، بولو نا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو کیسے سناؤں گا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو نعتیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے، تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے نا پڑھیے نا پڑھیے نا علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم دنا فتدلا ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان، ثم دنا فتدلا ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان، ثم دنا فتدلا ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان، ہے گر ممکن تم بھی جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ہے گر ممکن تم بھی جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی دعوت میں، حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
علی محمد صلی اللہ علیہ بولو نا صلی اللہ علی محمد سلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے بولو نا پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا کی دعا ہے تجھ سے نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اللہ تعالی ہم کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. I think we'll stop here, inshallah. And tomorrow, inshallah, Tajdar Madina Masjid. So we'll take it on from here, continuous, inshallah, because I don't want to be a burden on all of you. All of a sudden, so many naats and so many kalams. So let it be like this. Is it? Acha? Everyone happy? Subhanallah. Sweet Medina. Okay. Evergreen. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Wasallam alayka ya
Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Bolo sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. How's beautiful Medina, very, very good Medina. How's beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Bolo sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Connect your heart to lovely Medina. Open your heart to lovely Medina. Each and every heart is saying Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet. Join me, support me. Very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, Samsu Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, Samsu Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina. My Jannat in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my heaven in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Molo sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. We will be forgiven by Muhammad. We will be forgiven by Muhammad. We will be forgiven by Muhammad. And everyone wishes to die in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. उनकी जाम जमा के शीशा है बदन मेरा, उनकी जाम जमा के शीशा है बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। आशिक़ी नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं,
عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میلا نہ پائے گا، بولو میلا نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا میلا نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا۔ Plant one more tree in Jannat. Say loudly again. سنو، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا، عرض گنگ میری ہے خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، بولو میں غلام خواجہ ہوں، بولو نا میں غلام خواجہ ہوں، سب مل کے بولو میں غلام، بولو میں غلام خواجہ ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، عرض گنگ میری ہے خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ رجب کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ بولیے نا محبت سے، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، کیا بتلایا؟ یہ زمین بھی میری ہے
زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے، بولو نا یہ زمین بھی میری ہے، بولو نا یہ زمین بھی میری ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہماری اٹھے بھی وہاں یہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب تبا تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے تنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا، گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور یہ گگن میرا، کیوں میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا۔